جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کاموں کے اندر استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی صورت ہمیں جو ہے وہ سکھا رہے ہوں۔ اور اگر کبھی جلدی ہو، کبھی فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ اتنا وقت نہیں ہے، وقت کم ہے اور فیصلہ کرنا ہے، تو اس صورت کے اندر ایک چھوٹی سی دعا سکھائی گئی ہے، اسے چھوٹا استخارہ کہتے ہیں، اللہم خیر لی واختر لی، کہ دیکھیے یہ جو عمل جو کر رہے ہیں ہم، یہ آپ کے اپنی ذاتی حاجت سے متعلق ہے، دوسرے کی حاجت کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، دعائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ یہ چیز ہے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ آج کل آن لائن استخارے کی طرف رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور آن لائن استخارے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے اس حوالے سے کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے اور رابطہ بھی کیا کہ آپ استخارہ کرتے ہیں، تو میری طرف سے ان کو معذرت ہوتی ہے کہ نہیں، میں استخارہ نہیں کرتا، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے استخارے کا جو عمل ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں استخارہ جو ہے یہ ایک فضیلت والا عمل ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے یہ ہمارے ذہن میں ہو تاکہ ہم سب جو ہے اس کی پابندی کریں اور اپنے اہم کاموں کے اندر ضرور اس کے اوپر عمل کیا کریں۔ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، عن محمد ابن المنکدر عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کاموں کے اندر استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی صورت ہمیں جو ہے وہ سکھا رہے ہوں۔ یعنی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کس قدر اہتمام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ سکھایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا کرے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر وہ خوش نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ استخارہ کرنا یہ تو آدمی کی خوش نصیبی اور خوش بختی کی ایک علامت ہے۔ اب استخارے کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ استخارے کا جو مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، جسے ہم سنت کے مطابق استخارہ کہیں گے، وہ یہی ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل پڑھے اور دیکھ لے کہ اس وقت مکروہ وقت ہے یا نہیں ہے۔ مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، 2 رکعت نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد وہ استخارے کی مشہور دعائیں، کچھ طویل دعائیں، وہ میں جس کو چاہیے وہ مجھ سے طلب کر سکتا ہے واٹس ایپ پر میسج کے ذریعے سے، نیٹ پر بآسانی وہ دستیاب بھی ہے، کتابوں پر بھی وہ لکھی ہوئی ہے، کچھ طویل سی دعائیں 5-6 لائنوں پر مشتمل ہے۔ تو بہرحال اس دعائے استخارہ کو آدمی پڑھے، زبانی یاد کر لے، زبانی اگر یاد نہیں کر سکتا تو پھر اس کو دیکھ کر پڑھ لے، اور دعا سے پہلے، کیونکہ یہ دعا ہے، دعا استخارہ، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تھوڑی حمد و ثنا بیان کر لے، درود شریف پڑھ لے، اور پھر دعائے استخارہ کے بعد بھی جو ہے درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے دعا کو ختم کرے، بس یہ استخارہ ہو گیا۔ اور اگر کبھی جلدی ہو، کبھی فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ اتنا وقت نہیں ہے، وقت کم ہے اور فیصلہ کرنا ہے، تو اس صورت کے اندر ایک چھوٹی سی دعا سکھائی گئی ہے، اسے چھوٹا استخارہ کہتے ہیں، اللہم خیر لی واختر لی۔ بس یہ دعا جو ہے پڑھ لی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ جو ہے منتخب کر لیجئے، جس کا مفہوم یہ ہے میرے لیے چھانٹ لیجئے، میرے لیے منتخب کر لیجئے، جو میرے لیے بہتر ہو وہ پسند کر لیجئے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو یعنی کہ پڑھ لیا جائے اگر جلدی ہو، یعنی کہ وقت کم ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ آدمی طویل استخارہ جو ہے وہ کرے، یعنی کہ جس کا پورا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور وہ کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آج کل لوگ، یہاں تک کہ معلوم ہوا بھی کچھ دن پہلے ہی ایک ساتھی نے بتایا کہ پیسے لے کر باقاعدہ استخارہ ہو رہا ہے کہ آپ اتنے رقم دے دیں، اگرچہ وہ معمولی رقم ہی ہو لیکن آپ استخارہ کروا لیجیے اتنی رقم دے کر، یا ٹی وی پر آن لائن طریقے سے استخارے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود استخارہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور پھر استخارہ کرنے کے بعد مطمئن ہو جائے۔ یہ استخارے کی حقیقت ہے۔ دوسرے سے استخارہ نہ کرانے کی وجہ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ مثلا ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ دیکھیے یہ جو عمل جو کر رہے ہیں ہم، یہ آپ کے اپنی ذاتی حاجت سے متعلق ہے، دوسرے کی حاجت کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
آپ کی اپنی ضرورت ہے، آپ کی اپنی حاجت ہے، تو اس لیے بہتر یہ سنت طریقہ یہ کہ آپ خود ہی جو ہے وہ استخارہ کیجیے۔ اور اسی طریقے سے استخارے کی جو دعا ہے نا، اس میں جو الفاظ ہیں، جو عربی الفاظ ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی کو خود ہی کرنا چاہیے، یعنی وہ خود اس بات پر دلالت کر رہے ہیں۔ اس میں الفاظ کا چناؤ ایسا ہے، ایسی پیاری دعا ہے، ایسے جامع کلمات ہیں، ایسے بہترین جملے ہیں، تو اسی وجہ سے آدمی جو ہے وہ خود ہی استخارہ کرنے کی عادت ڈالے، اور ان چکروں کے اندر نہ پڑے کہ بھائی فلاں پیسے دے کر یا آن لائن طریقے سے گھر بیٹھے خود۔ بہت سی مرتبہ تو یہ صحیح بھی نہیں ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ تو یہ صحیح بھی نہیں ہوتا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت کے مطابق استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔